حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج پر اس کتاب سے حدیث نمبر جو ہے وہ 400 ہے۔ اس روایت کو امام بخاری بھی کتاب و تفسیر کے اندر لے کر آئے ہیں، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا یہ جو باب ہے وہ خوف خدا کا باب ہے، اور اس کے بارے میں ہم آپ کے سامنے احادیث مبارکہ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا نا، تمام لوگ جو ہیں وہ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، سارے کے سارے لوگ اللہ کے حضور جمع ہوں گے۔ ان میں سے ایک شخص کا جو پسینہ ہوگا نا، وہ اس کے کانوں کے برابر ہوگا۔ اس کا جو پسینہ ہوگا وہ کانوں کے برابر ہوگا، یعنی کہ گویا وہ اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کس قدر پسینہ ہوگا، یہ قیامت کی ہولناکی بیان ہو رہی ہے۔ جب سورج جو ہوگا وہ 1.25 نیزے کے قریب یا 1.25 میل کے قریب ہوگا، اور وہ آگ برسا رہا ہوگا، تو جیسا گناہ گار ہوگا اس کا پسینہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ جو نیک صالحین ہوں گے انہیں سورج کی گرمی نقصان نہیں دے گی، یا تو وہ اللہ کے ٹھنڈے سائے میں ہوں گے، عرش کے ٹھنڈے سائے میں ہوں گے، یا اپنے نیک اعمال کے جو سایہ ہوگا اس کے نیچے ہوں گے۔ باقی رہے گناہ گار، علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ پسینے کے متعلق روایتیں مختلف ہیں۔ کسی احادیث میں یہ آیا ٹخنوں تک ہوگا، کسی میں ہوگا کہ گھٹنوں تک ہوگا، کسی میں ناف تک ہوگا، کسی میں کاندھوں تک ہوگا، کسی میں کانوں تک ہوگا، اور کوئی اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ اور کیفیت کیا ہوگی، وہ التجا و فریاد کرے گا، اے رب مجھے اس پسینے سے نجات دے، نکال دے، یا پھر مجھے بھلے جہنم میں ڈال دے۔ وہ جہنم میں جانا پسند کرے گا تو مجھے پسینے سے نکال دے۔ کس قدر اذیت ہوگی اس کو۔ اب ذرا غور کیجئے، اب سوال یہ پیدا ہوا کہ سب کا پسینہ برابر ہونا چاہیے جب انسان ڈوب رہا ہے، تو یہ اوپر نیچے کیوں ہو رہا ہے؟ جس طرح اگر کوئی دریا میں جائے، سب اتر جائے تو پانی سب کے دریا میں جیسا ہی ہوتا ہے۔ کوئی سمندر میں چلا جائے، کوئی نہر میں جائے، سب اس میں ڈوبیں گے تو پانی سب کے ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کوئی کسی گھٹنے تک آ جائے، کسی کندھے تک آ جائے، کسی ٹخنے تک ہو۔ پھر کیا منظر ہے؟ پھر یہاں اللہ کی رحمت دیکھیے کہ جو نیک ہوں گے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو اوپر فرما دے گا، زمین اس کے لیے اوپر ہو جائے گی تو وہ پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا۔ مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قبرستان کے قریب گیا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ مردے کی تدفین کر رہے ہیں، تو میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا، اور میں نے قبر کے اندر جھانک کے دیکھا، پھر میں زاروں قطار رونے لگا۔ اس قدر مجھے ہیبت میرے پر طاری ہوئی کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے تدفین کرنے کے بعد کیا کیا، جس چرپائے میں مردے کو لے کر آئے تھے اسی چرپائے میں رکھا اور مجھے گھر تک چھوڑا۔ پھر جب مجھے ہوش آیا میں نے کہا کہ میں نے وہ منظر دیکھا ہے، اگر میں اس منظر کو بیان کروں تو لوگ مجھے پاگل کہیں گے۔ اگر مجھے دیوانہ نہ کہتے، پاگل نہ سمجھتے، تو میں یہ کرتا، پرانے کپڑے پہن لیتا اور اپنے سر پہ راکھ ڈالتا، خاک ڈال لیتا، اور پھر میں گلی کوچوں میں جا کے کہتا کہ لوگوں جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، لوگوں جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، جہنم کی آگ بڑی خطرناک ہے۔ میں اس سے بچانے کے لیے کوشش کرتا۔ پھر آپ نے چند نصیحت دیکھی، نصیحت کرنے کے بعد پھر آپ نے ایک لمبی آہ بھری، اے کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، تو مجھے یہ ہولناکیاں دیکھنے کا موقع نہ ملتا۔ تو دیکھیے کیسے خوف خدا سے لرز رہے ہیں، یہ تو اللہ والے لوگ ہیں۔ پھر آپ کا میرا کیا بنے گا؟ اگر ہم نے جہنم کو مذاق بنا لیا یا عذاب قبر کی فکر ہی نہیں کی، کیونکہ جانا تو ہم نے وہاں ہے، اگر اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا تو پھر یاد رکھ لو، پھر ہمارا حال
قبر میں جو حال ہوتا ہے نا وہ بس اللہ اللہ بچا کے رکھے، ہمیشہ ہر لمحہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ باغ میں گئے نا، ایک چڑیا دیکھی آپ نے، ایک درخت پہ بیٹھی ہوئی ہے، اس درخت پہ اڑ گئی، اڑ کے وہاں چلے گئی۔ آپ نے فرمایا چڑیا تو کتنی اچھی ہے، کیسی بے خوف ہے، ایک درخت سے اڑتی ہے دوسری چلی جاتی ہے۔ ارے پھنسے ہوئے تو ہم ہیں، پھنسے ہوئے تو ہم ہیں، کاش یہ چڑیا میں تیری طرح ہوتا، مجھ سے حساب کتاب تو نہ ہوتا۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ ابو بکر فی الجنہ، رسول اللہ کے وزیر ہیں، حضور نے فرمایا زمین پہ میرے دو وزیر ہیں، ابو بکر اور عمر ہیں، یہ وہ بات کر رہے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کاش میں ایک درخت ہوتا، لوگ مجھے یا تو کاٹ دیے جاتا یا لوگ مجھے کھا جاتے، درخت جیسے پتے ہوتے، یا تو میں استعمال میں آ جاتا یا لوگ مجھے کاٹ دیتے، کاش میں یہ ہوتا۔ تو اب دیکھیے کس قدر خوف خدا سے لرز رہے ہیں۔ تو آپ کو مجھے بھی وہ خوف خدا سے بولو کیا کرنا چاہیے، لرزنا چاہیے، نیک اعمال کی طرف رغبت کرنی چاہیے، نیک اعمال میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے، اور ہر عمل کو اپنا آخری عمل سمجھ کے جب کام کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں تبدیلیاں آئیں گی، پھر انشاءاللہ العزیز قبر ہماری ٹھنڈی ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق